سوال ہے عظمیٰ صدف کا، ہاؤ اسلام از ڈفرینٹ فرام ادر ریلیجنس۔ دیکھیے، اسلام اور ادر ریلیجنس میں جو ایک بنیادی فرق ہے ہسٹوریکلی اینڈ سائنٹیفکلی، وہ یہ کہ اسلام ایک پریزروڈ ریلیجن ہے، پریزروڈ ریلیجن ہسٹوریکلی، اور دوسرے ریلیجنس تاریخی اعتبار سے پریزروڈ اور سرکشت مذہب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے سچے خدا تک پہنچنے کے لیے جو اس دنیا میں آتھینٹک سورس ہے وہ اسلام ہے، قرآن موجود ہے۔ قرآن کے بارے میں بہت زیادہ ہسٹوریکلی ریسرچ ہوا ہے، ہسٹوریکل ریسرچ بہت زیادہ، اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ پروفٹ محمد نے جو قرآن دیا کیا واقعی آج وہی قرآن ہے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی قرآن ورڈس آف گاڈ ہے، کیا قرآن واقعی ورڈس آف گاڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو قرآن پروفٹ محمد کو دیا گیا، پروفٹ محمد پر ریویل ہوا، کیا واقعی آج بھی وہی قرآن موجود ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو پہلا سوال کہ کیا قرآن واقعی ورڈس آف گاڈ ہے، اس کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھے، قرآن کے اسٹیٹمنٹس پر غور کرے، اور پھر دیکھے کہ کیا کسی انسان کی بساط میں یہ ہے کہ وہ آج سے 1500 سال پہلے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے دے۔ تو آپ قرآن میں پائیں گے بہت ساری سائنٹیفک باتیں ہیں، بہت ساری ہسٹوریکل باتیں ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھیں۔ ہسٹری یعنی ماضی کی بات، اس سے بھی پہلے کی بات۔ مثال کے طور پر قرآن میں فرعون کا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آج فرعون کے حوالے سے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہوایا کہ آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے وہ نصیحت بن جائے، آنے والی جنریشن کے لیے نصیحت بن جائے۔ تو ظاہر اس وقت یہ تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے۔ یہ تو 19ویں صدی میں جب مصر میں رکھے ہوئے پیرامڈ کے اندر اس لاش پر ریسرچ ہوا، تحقیق ہوئی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعہ، تب یہ معلوم ہوا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو اس طرح کا بیان ظاہر خدا ہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیتیں قرآن میں سائنٹیفک نوعیت کی ہیں جو قرآن نے خدا کے وجود، خدا کی ایگزسٹنس اور قرآن کے حق ہونے کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ تو وہ سائنٹیفک نوعیت کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو لے کر ایک بہت بڑے ویسٹرن اسکالر موریس بوکائے نے ایک ریسرچ کیا تھا، اور اپنی ریسرچ کا جو حاصل ہے اس کو ایک کتاب کے روپ میں پیش کیا تھا، جس کتاب کا نام ہے دا قرآن، دا سائنس، دا قرآن، دا بائبل، یہی تینوں کو ملا کر نام ہے۔ اس میں انہوں نے موریس بوکائے نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں ایک آیت بھی مجھے ایسی نہیں ملی جو موجودہ سائنس کے ذریعہ کانٹراڈکٹ ہو جاتی ہو، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے۔ تو اسلام اور دوسرے ریلیجنس میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ اسلام از اے پریزروڈ ریلیجن۔ کسی کو واقعتاً خدا کو ڈسکور کرنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، تو آج اس زمین پر اس کے لیے جو آتھینٹک سورس اور گائیڈنس ہے وہ قرآن کے روپ میں موجود ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس معاملے میں جو لوگ سپیریئر اور انفیریئر کے ٹرمز میں بات کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ قرآن کا یہ مدعا نہیں ہے کہ قرآن یعنی دوسرے ریلیجنز جو ہیں وہ انفیریئر ہیں یا خراب ہیں، اور اسلام جو ہے وہ سپیریئر ریلیجن ہے۔ نہیں، یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ نہیں، ایک بھی آیت ایسی موجود نہیں ہے۔ قرآن کا خود یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں
لوگوں کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے اپنے میسنجر کو بھیجا، اپنی تعلیمات اور ٹیچنگز بھیجی۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے خدا کے میسنجرز کا مذاق بنایا اور ان کی تعلیمات میں کرپشن کیا، یعنی ملاوٹ کیا۔ تو جو قرآن سے پہلے ٹیچنگ سے پروفٹس کی، اس میں ہیومن انٹرپولیشن بہت ہو گیا، یعنی انسانی ملاوٹ۔ اور اس وجہ سے قرآن کا کلیم یہ ہے کہ آخری طور سے اللہ یہ کہتا ہم نے اس قرآن کو ریویل کیا اور اب ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی انسان اس معاملے میں فیل ہو گیا کہ وہ خدا کی کتاب کو محفوظ رکھ سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن میں کہا کہ اب میں اس کو محفوظ رکھوں گا، اور یہ خود میں ایک خدائی ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی اسٹرانگ پرنٹنگ سورس موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن 1500 سال کی تاریخ پر کھڑا اترا، وہ محفوظ ہے۔ اس اعتبار سے جب آپ پچھلی تاریخ میں لکھی ہوئی دوسری کتابوں کا جب ادھین کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، خود قرآن کی کئی تفسیریں بھی لکھی گئیں، لیکن اب تاریخ میں اس کی اوریجنل کاپیز موجود نہیں ہیں۔ یونان میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی جو آج بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مثلا 2 کتابیں ہسٹوریکلی بہت زیادہ مشہور ہیں، ایلیڈ اوڈیسی، لیکن آج کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ایلیڈ اور اوڈیسی کا ریئل آتھر کون تھا۔ لیکن قرآن کے بارے میں اگر اس طرح کا کوئی سوال کرے کہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، قرآن کی زبان کیا تھی، قرآن کے جو کاتب لکھنے والے لوگ تھے، یعنی جب ریویل ہو رہا تھا تو اس وقت کون لوگ نوٹ کر رہے تھے، وہ ساری ہسٹری پوری طرح پریزروڈ ہے۔ تو یہ خود میں ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ تو قرآن اور اسلام ایک پریزروڈ ریلیجن ہے، اور دوسرے ریلیجنز اس معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو سچائی کا سچا مسافر ہے وہ خود پڑھ کر دیکھ لے کہ کیا فرق ہے، قرآن کو بھی پڑھے اور دوسری کتابوں کو بھی پڑھے، اور وہ دیکھے کہ فرق کیا ہے۔